ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کہ یہ توہمات جو ہیں یہ کیا چیز ہے اور معاشرتی طور پہ اور شرعی طور پہ ان کو کن پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہم یا بدشگنی دو جو چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل دیکھتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں کہ توہمات تو یہ ہیں کہ آپ کسی جانور سے، کسی انسان سے، کسی جگہ سے یا کسی چیز سے اس کو منحوس ثابت کر دیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کوئی کام خراب ہو گیا ہے۔ یعنی یہ اور بدشگنی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح سے جو چیز یہ تمام چیزیں بدشگنی میں ہی آئیں گی، اور توہمات یہ ہوں گی کہ جو چیز موجود نہیں ہے اسے آپ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ وہ موجود ہے، اور اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں جبکہ وہ وہاں ہے نہیں۔ تو یہ تمام توہمات اور بدشگنیاں جو ہیں دین سے تو یہ بالکل خارج ہیں، اور یہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی عہد جاہلیت میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کی نفی فرمائی تھی اور پھر کہا تھا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ شگن لیا کرتے تھے، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگنی کوئی چیز نہیں ہوتی اور متعدی امراض کوئی چیز نہیں ہوتے، جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو تب تک کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر قرآن پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات بھی مل جائیں اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر تمام انسان اور جنات مل کر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو گویا یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس حدیث کو بخاری شریف کی کہاں ریٹ کریں گی اور کس طرح سے دیکھیں گی کہ نحوست جو ہے وہ ان تین چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ میں پوری حدیث نہیں ہدیہ کر رہا، لیکن وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو نحوست کا ہے یہ بدشگونی ہے یا کیا چیز ہے؟ جی، وہ جو تین چیزیں ہیں وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پھر تفسیر جو ہے وہ بتائی تھی کہ یا وہ عورت سے ہو سکتی تھی، یا وہ سواری سے ہو سکتی تھی، یا وہ گھر سے ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ان تمام تینوں چیزوں کو باعث برکت پھر قرار دے دیا کہ عورت جو ہے وہ بھی باعث برکت ہے، سواری جو ہے اس میں برکت ہے، اور جو رہائش ہے اس میں بھی برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس کو تفصیل سے بتا کر اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر اسی بات کو سامنے رکھیں تو شراب کے بہت سے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، تو پھر فائدے نقصان تو ہوئے، پھر اس کا مطلب نحوست کا تصور تو دین کے اندر ہوا نا؟ نہیں، نحوست کا تصور تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلانا جانور یا فلانا شخص یا فلانی جگہ یا فلانا ہنسا جو ہے یہ منحوسیت کا باعث ہے، تو جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی جو دن ہے یا کوئی بھی جو عدد ہے وہ منحوس نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، جب ہم نے کوئی مثال لینی ہوتی ہے تو نحوست سے مراد کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے؟ نحوست سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھیں، نقصان دہ سمجھیں، نقصان پہنچانے والا سمجھیں، تو وہ چیز منحوس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتی ہوں۔ کیا جادو منحوس ہے؟ نہیں، وہ تو پھر دوسرا سبجیکٹ ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے پاس دین کا پیغام بھیجا اور کچھ تحائف بھی بھیجے تو اس نے جواب میں رسول پاک کو مٹی بھیجی، یعنی اس نے بے ادبی کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اچھے شگن میں یا اچھی چیز میں بدلتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اپنی زمین ہمیں دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ بدشگنی نہ لیا کرو، اچھا شگن لے لیا کرو، یعنی کسی بھی چیز سے کوئی نسبت بھی لانی ہو تو اچھی نسبتوں کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا دیا کرو، بری چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا کرو۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ برائی، یہ بدشگنی، نحوست، یہ کچھ نہیں ہوتی، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف اللہ پر توکل کرو اور اللہ کے سپرد کر دو۔ کیونکہ اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور جنید بغدادی کی طرف جائیں تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے توکل، جب آپ کہتے ہیں کہ جی سب چیزیں چھوڑ دو اور اللہ پر توکل کرو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دو، یعنی پھر وہ تمہارا ضامن بھی ہو جائے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرنے والا بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح بہلول دانا سے جب پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کو مخلوق خدا کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دینا توکل ہے۔ یعنی جب ہم توکل کی طرف آ جاتے ہیں تو ان توہمات سے اور ان بدشگنیوں سے یا ان منحوسیتوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے۔